اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاسراء کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اسی کی تسبیح کہتے ہیں ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر اس کی تسبیح و تحمید کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو ان کی تسبیحات کو. اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں اور بخشش فرمانے والے ہیں. اب ان آیات مبارکہ میں سمجھیں، غور کریں کہ اس سے پہلے مسئلہ تھا توحید کا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کسی کو معبود برحق اللہ کے سوا نہ بناؤ. اس کے بعد اللہ پاک نے کفار و مشرکین کے عقائد باطلہ کا ذکر فرمایا کہ سب سے بری بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور معبود بناتے، اور پھر وہ معبود جو ہیں وہ کوئی دلیل نہیں، محض اپنے توہمات و تخیلات کے پیش نظر. جب نصارہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آیات، بینات پہ نظر ڈالی تو اللہ کا بیٹا بنا گئے. اسی طرح یہود نے جب سیدنا عزیر علیہ السلام کے معجزات، آیات، حفظ تورات کا منظر دیکھا تو انہوں نے بھی حضرت عزیر کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدے سے، ہم تو صرف اللہ کی ذات نہیں بلکہ اللہ کے بیٹوں کو بھی ماننے والے ہیں. مشرکین مکہ نے جہاں بتوں کی عبادت کی، جہاں اوثان و اصنام کو اللہ کی عبادات میں شریک بنایا کہ خدا کے گھر میں انہوں نے بتوں کو سجا دیا، حبل، لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ، کئی بت لاتعداد انہوں نے جوڑے. وہاں انہوں نے یہ عقیدہ بھی گھڑا کہ فرشتوں کا جو ذکر ہوتا ہے یہ فرشتے دراصل اللہ کی بیٹیاں. اس کا اللہ نے رد فرمایا کہ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. یعنی جو دینے والا ہے وہ اپنے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں رکھتا ہے.
اور جو مخلوق ہے ان کو تو اس نے چن لیا ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ کیسی بڑی کا معنی ہوتا ہے، بڑی بات معنی ہوتا ہے کہ یا تو اچھائی میں بڑی یا برائی میں بہت بڑی بات۔ پھر آخری آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے مدنی پاک آپ غم نہ فرمائیں، ہم نے قرآن میں متعدد طریق سے ان کو سمجھایا، ہم نے وعد کی آیتوں سے بھی ہدایت کی، وعید کی آیتوں سے بھی ہدایت کی، امثال کے ذریعے بھی سمجھایا، لیکن جب بھی کوئی ہدایت کی بات آتی اور بھاگ جاتے۔ اور یہی باطل کا اول سے لے کر آج تک یہی قاعدہ ہے کہ حق کی بات نہیں سنے گا بلکہ اور بھاگے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کا نقشہ کھینچا کہ یا اللہ میں جب ان کو تیری طرف بلاتا ہوں یہ اور بھاگتے ہیں، اور یا اللہ میں جب تیری توحید کی دعوت دیتا ہوں کان بند کر دیتے کہ ہمارے کانوں میں بھی نوح علیہ السلام کی بات نہ پڑے۔ اور میرے رب کریم میں نے ان کو دن میں، رات میں، مجالس میں، علیحدگی میں ہر طرح تیری توحید کی دعوت پہنچائی ہے، لیکن یہ اور زیادہ گمراہی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بھی، آج بھی اگر آپ کسی بندے کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں، آج بھی کسی انسان کو آپ یہ سمجھائیں کہ بھئی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، جتنے اولیاء ہیں برحق ہیں لیکن اللہ کی مخلوق ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں پہ سجدہ شرک ہے، کفر ہے، طواف کفر ہے، اولیاء اللہ کی قبروں پہ جا کے تبرک اور تمسو اور بوسہ اور ان کو چومنا اور یہ کرنا، سب چیزیں خلاف شریعت ہے، اور بھاگے کہے دیکھو توبہ توبہ توبہ، تو یہ تو اولیاء کا منکر ہے۔ جب آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی طواف تو صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی قبر کا طواف جائز نہیں، چاہے وہ قبر کسی اللہ کے نبی کی ہو، صدیق و شہید کی ہو، اولیاء اللہ کی ہو، دیکھو توبہ توبہ تو ان کے قریب بھی نظر آئے، بھاگو بھاگو بتاؤ، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو اولیاء کے بڑے منکر ہیں۔ آج بھی وہی حال، آپ جتنا ان کو سمجھائیں، جتنا ان کے دماغ میں بات ڈالیں کہ بھئی جو خود بندے ہیں، انسان ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، بیوی بچوں کے محتاج ہیں، نیند کے محتاج ہیں، آرام کے محتاج ہیں، تیری خدمت کے محتاج ہیں، وہ کیسے حاجت روا اور مشکل کشا بن سکتے ہیں کہ توبہ توبہ توبہ۔ آپ جتنے دلائل دیں وہ بھاگیں۔ یہی وہ وجہ تھی کہ قریش مکہ کو جب حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا حضور نے فرمایا کہ میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، امانت والے، سچ بولنے والے۔ حضور نے فرمایا کبھی میری زبان سے 40 سال میں کوئی غلط بات نہیں، ما جربنا کا الا صادقا آتنا، حضور ہمارا تجربہ ہے آپ سچے ہیں، یعنی صادق بھی ہے، امین بھی ہے، لیکن جب وہ فرماتی ہیں کہ یہ بات مان لو کہ لا الہ الا اللہ، بس فوراً لے سکتا، یعنی باقی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضور اگر مکے کی حکومت مانگے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دولت چاہیں وہ بھی قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانے میں شادی کرنا چاہیں تمام بچیاں قربان۔ جب حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہتے ہیں یہ بات ہے۔ تو یہ ساری آیات ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر میری خدائی کا اقرار نہ کریں، میری وحدانیت کا اعتراف نہ کریں، میری الوہیت کا اعتراف نہ کریں، میری بندگی بجا نہ لائیں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ جو آدمی ایمان لاتا ہے ایمان کا نفع اسی کو ہوگا، اللہ کو ہمارے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، عذاب بھی اسی پہ ہوگا۔ تو اس لیے ان آیات میں ایک تو اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی شان الوہیت کا بیان ہے، اللہ کی تقدیس کا بیان ہے، اور ایک طرح سے میرے محبوب سرکار دو جہاں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کے لیے اطمینان ہے کہ حضور آپ غم نہ کریں، یہ نہیں مانتے، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال میں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ کے ذمہ تھا کہ میری توحید کا درس پر سبق پہنچا دیں، آپ نے پہنچا دیا بس۔ میری شان میں، میری کبریائی میں، میری عظمت میں، میری تقدیس میں، میرے مقام الوہیت میں، میرے صفات ربوبیت میں کوئی ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس کو بیان کرنا۔ فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے تو 7 آسمان اور 7 زمینیں اور ان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب تسبیح کہہ رہے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب تسبیح بیان کرنے میں اس کے اندر یاد رکھیں علماء کرامی کے 2 قول ہیں کہ ہر چیز کیسے تسبیح کرتی ہے۔ یہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، انسان ہیں، جن ہیں، مومنین ہیں، وہ ٹھیک بات ہے، تسبیح کرتے ہیں، ملائکہ تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دہریہ ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتے، وہ کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ آسمان کیسے تسبیح کرتے ہیں اور زمینیں کیسے تسبیح کرتی ہیں؟ تو اس میں یاد رکھیں کہ علماء کرام کے، مفسرین کرام کے 2 قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بھئی تسبیح ہی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے تسبیح جس کو کہتے ہیں تسبیح قالی، اور ایک ہے تسبیح جس کو کہتے ہیں تسبیح حالی۔ کیا معنی؟ ایک تو تسبیح قولی ہے، مثلا سبحان اللہ، یہ تسبیح، سبحانک اللہم وبحمدک تسبیح، سبحان ربی العظیم تسبیح،
سبحان ربی الاعلی تسبیح ہے، یہ تسبیح قولی ہے، قالی بھی قولیے کی بات ہے، اور ایک ہے تسبیح حالی۔ تسبیح حالی کا کیا معنی کہ وہ چاہے زبان سے نہ کہے لیکن اس کا وجود ہی دلالت کر رہا ہے خدا کی خدائی پہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جی کسی کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ کیسا آدمی ہے۔ امیر کی عمارت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، غریب کی غربت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، شریف کی شرافت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، رذیل کی رذالت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ پوچھو بھی تم جانتے ہو، کہتے ہیں جی اس کی شکل ہی بتا رہی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہو، کہہ رہے ہیں کمال کی بات ہے، دیکھو شکل نہیں بتا رہی والا اس کی، اس کا لباس دیکھو، اس کے بال بنے ہوئے دیکھو، اس کے گلے میں چین دیکھو، اس کے بٹن کھولنے کا انداز دیکھو، اس کے چلنے کا اکڑنے کا انداز دیکھو، جی کمال ہے، اس کا تو انگ انگ بتا رہا ہے کہ یہ گنڈا ہے۔ اور اس کے مقابلے پہ ایک بالکل نوا کے فاضی ہے لیکن اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، اس کے چہرے پہ کشش ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کے بولنے میں صداقت کی چاشنی ہے، اس کے بولنے میں محبت ہے، اندازہ ہوتا ہے بھئی یہ کوئی شریف بات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حالی، کہ کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا حال دلالت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم آسمانوں پہ نظر ڈالتے ہیں، زمینوں پہ نظر ڈالتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پہ نظر ڈالتے ہیں، سمندروں پہ نظر ڈالتے ہیں، دریاؤں پہ نظر ڈالتے ہیں، سمندروں کی امواج پہ نظر ڈالتے ہیں، تو یہ سب چیزیں دلالت کر رہی ہیں نا کہ ان کا کوئی بنانے والا، ان کا کوئی خالق تو ہے۔ ایسے تو نہیں بن گئی ہیں کہ ہر ٹھیک وقت پہ سورج طلوع ہوگا اور ٹھیک وقت پہ غروب ہوگا، اور ایک موسم صیف ہوگا، ایک شتاء ہوگا، ایک گرمیوں کا ہوگا، ایک سردیوں کا ہوگا، اس میں رات لمبی ہوگی، اس میں دن لمبا ہوگا۔ یہ پورا نظام بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی سائیکل بھی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، ایک کپڑے کی سلائی کی مشین بھی بغیر پھیرنے والے کے نہیں پھرتی، ایک گاڑی نہیں چلتی، ایک ٹرین نہیں چلتی، ایک ہوائی جہاز نہیں اڑتا، ایک لالٹین خود بخود نہیں جل جاتا، خود بخود نہیں بچ جاتا، اس کو جلانا پڑتا ہے، تیل ڈالنا پڑتا ہے، لٹکانا پڑتا ہے، وقت پہ بجھانا پڑتا ہے، اور یہ لاکھوں قندیلیں جو روشن ہو گئی ہیں یہ ایسے ہو گئی۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کافر ہے نہ مانے، لیکن اس کا وجود تو بتا رہا ہے نا کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اس کا وجود دلالت کر رہا ہے کہ بھی دیکھو یہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، تو اتنے اندھیریوں میں اور اتنے پردوں میں اور اتنی ظلمات میں اور اتنے محفوظ مقام پہ اس نے کیسے سانس لیا، کیسے 9 مہینے گزار لیے۔ اور جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کو دودھ پلانے کا اور دودھ پینے کا سبق کس نے پڑھا دیا؟ صرف دودھ لیتا ہے، روٹی نہیں کھاتا۔ پھر ایسا 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 بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کو کس نے بڑا کیا ہے؟ تو اس کا وجود اس کی خدائی پہ دلالت کر رہا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ خدائی پہ دال ہے، وہ اس کی کبریائی پہ دلالت کر رہا ہے، یہی تصویر۔
اور بعض علماء نے، علماء متاخرین نے، جیسے امام غزالی نے اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی تسبیح ہے لیکن ایک انداز ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بعض درخت جو ہیں کھڑے ہیں تو گویا ان کا یہ کھڑا ہونا جو ہے وہ بیٹھتے نہیں، کھڑے گویا قیام کی حالت میں۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑوں کو دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بندہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی ایسے بیٹھ گئے، وہ حالت تشہد میں ہے۔ انہوں نے کہا اسی طرح دیکھو کہ بعض جانور جو ہیں وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں، گویا ہر وقت رکوع کی حالت میں۔ انہوں نے کہا بعض جانور دیکھو جو زمین پہ گھسٹتے ہیں وہ ہر وقت سجدے کی حالت میں۔ انہوں نے کہا کہ بعض جانور دیکھو جو ٹرراتے ہیں وہ ہر وقت وہ بھی اپنی آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اسی طرح دیکھو کہ درختوں کے سائے جو ہیں کبھی دائیں طرف ڈھل جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ڈھل جاتے ہیں۔ پہاڑوں کے سائے ہیں کبھی دائیں طرف ڈھل جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف ڈھل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ان کی عبادت، یہی ان کی تسبیح ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ اللہ نے اس کو وہ ساری کیفیتیں اکٹھی کر کے دے دی ہیں کہ اس کی عبادت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قرات بھی ہے، تسبیح بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، تشہد بھی ہے۔ اس کے اندر تو اللہ نے ساری عبادتوں کا نمونہ جمع کر دیا ہے۔ ورنہ ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی عبادت میں ہے۔ اور بعض علماء کرام بلکہ جمہور مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی نہیں، ہر چیز تسبیح کہتی ہے اور تسبیح بھی قولی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اگر حال کی بات ہے تو سمجھ آ رہا ہے ہمیں، تو پھر نہ سمجھنے کا کیا معنی ہوا؟ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا لَهُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ مسخر کر دیے جو صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا معنی؟ اگر ہر پہاڑ کی تسبیح ہر پہاڑ کہہ رہا ہے تو صرف حضرت داؤد کے لیے مسخر کر دینے کا کیا مطلب؟ مانا ہے کہ نہیں پہاڑ بھی تسبیح کہتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ، صحیح حدیث مبارک ہے بلکہ بخاری کی روایت۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مکے میں ایسا پتھر ہے یسلم علی قبل ان بعثت، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی مجھ پہ سلام پڑھتا تھا۔ تو پتھر کا کہنا اور حضور کا فرمانا، حتیٰ بعض روایات میں بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد حجر اسود، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود الگ پتھر ہے۔ وہ پتھر جو ہے ایک علیحدہ پتھر تھا جس کے وجہ سے آج تک بھی مکے میں اس گلی کا نام بھی زگاگ الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی۔ یہ مروہ سے آپ چھتی بازار کی طرف نکلے نا، وہاں آتی ہے زگاگ الحجر۔ اس پتھر کا تسبیح پڑھنا اور حضور کا اس پتھر کو پہچاننا
اسی طرح ایک روایت مبارک میں ہے کہ حضور کے ہاتھوں میں تسبیح جو کنکریاں تھی انہوں نے بھی تسبیح پڑھی. تو بعض محدثین اور علماء نے لکھا کہ یہ معجزہ تھا. بھی معجزہ تسبیح پڑھنا نہیں تھا، تسبیح تو ہر چیز پڑھتی ہے. بات کو سمجھیے، بعض علماء کہہ دیتے ہیں نا بھی معجزہ تھا، لا شک کا بھی ذالک، لیکن معجزہ ان کنکریوں کا تسبیح پڑھنا نہیں تھا. وہ تو اللہ قرآن میں فرما چکے ہیں من شیء لا یسبح، ہر چیز تسبیح کرتی ہے. معجزہ تھا ان کے تسبیح کا سننا، کہ حضور نے سن لیا، صحابہ نے سن لیا، یہ معجزہ تھا. تسبیح تو وہ پڑھتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کو امام بخاری نے نقل فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو کھانے کی تسبیح ہم سنتے تھے. یعنی کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی تسبیح کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. اب یہ باتیں جو ہیں میرے عزیز گزر گئیں. اب جب ہمارا کھانا حلال کا ہی نہ ہو تو ہم کیا سنیں گے یا وہ کیا پڑھیں گے؟ اسی طرح اور ایک حدیث مبارک ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ بھی آپس میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آج تجھ پہ کوئی اللہ والا گزرا ہے؟ اور اگر پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں آج ایک بندہ گزرا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو پہاڑ خوش تھا. اور اسی طرح قرآن کراتا ہے کہ ان کافروں نے جو اللہ کے لیے اولاد بنائے تو خر الجبال حدا. اس لیے عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب پہاڑ ایسی بری بات سن کے پھٹ جائیں تو جب بری بات سنتے ہیں تو اچھی بات بھی سنتے. جب قرآن خود کہہ رہا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ بعض پہاڑ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان پہاڑوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہونا تو دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی تسبیح کہتے ہیں اور ہر چیز سمجھ. اور اسی طرح وہ حدیث مبارک جو ہے وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے نا، جس کو الحمدللہ اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ میرے محبوب کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں حضور جمعہ کے دن خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کی تنا تھا، اس کو لگا دیا گیا تھا، ایسے کھڑا کر دیا حضور، اس کے ساتھ ایسے پشت لگا کے کھڑے ہو جائے. ایک علامت تھی بھی یہ حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. حضور جب کھڑے ہوتے تو پشت لگا رہے. ایک انصاریہ صحابیہ تھی، وہ حضور کی خدمت میں آئیں. ان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ تو کھڑے ہو کے دیتے ہیں، خطبہ تو کھڑے ہو کے دینا ہی سنت ہے، یاد رکھو جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کے دینا سنت ہے. اب باقی تقاریر ہوتی ہیں، کوئی بوڑھا ہے ضعیف ہے بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں. تو میرا ایک غلام ہے جو نجار ہے، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر سرکار اجازت دے تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں تاکہ حضور آرام سے بیٹھ جائیں، پھر خطبے میں کھڑے ہو گئے. تو حضور نے فرمایا اجازت ہے.
اس بیوی نے پھر حضور کے لیے ممبر بنایا. یہ جو ممبر آج کل بنا ہے نا یہ اسی کی دراصل اتباع ہے. اور اس کی صحابہ فرماتے ہیں کہ 3 قدم تھے, 1 2 اور 3. اسی لیے کبھی لکڑیوں کے بنائے جاتے ہیں مسجدوں میں, کبھی پتھروں کے بنائے جاتے ہیں, جیسے کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے. دراصل ہے اسی کی اتباع. تو وہ ممبر جب بن گیا, ممبر کو لے آیا گیا اور مسجد میں رکھ دیا گیا, تو حضور جب جمعہ پہ تشریف لے آئے تو بجائے اس ستون کے ساتھ کھڑے ہونے کے ممبر پہ تشریف لے گئے. جب حضور اس ممبر پہ جا کے بیٹھے تو اس ستون سے وہ جو لکڑی تھی اس نے رونا شروع کر دیا. فراق محمد مصطفیٰ. تم انسان ہو, ایمان سے کہو, تمہیں بھی کبھی حضور کے فراق میں رونا آیا ہے؟ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا وہ بہت برا دل ہے جس میں خشیت ہی پیدا نہ ہو, کبھی رونا ہی نہ آئے. فرمایا وہ بڑا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف. دعا کرو اللہ ہمارے دلوں پہ میل گند قدورتیں جو لگ گئی ہیں اللہ رفع کر. اور علاج میں آپ کو عرض کر دوں, ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے. اصل اس کے پاس بیٹھو, اس کی باتیں سنو, اللہ والوں کی کتابیں پڑھو, قرآن پاک کا مطالعہ کرو, قرآن دیکھ کے پڑھا کرو. چاہے حافظ بھی ہو لیکن کبھی کبھی روزانہ قرآن دیکھ کے بھی پڑھا. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ چلتے پھرتے استغفار کیا کرو اور حضور پہ درود زیادہ پڑھا. کم از کم 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھا کرو. اس سے دل کی میل اور گند جو ہے وہ دھل جاتا ہے اور دل میں اللہ کی رحمت سے پھر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے, پھر رقت پیدا ہوتی ہے اور پھر انسان کے دل اور دماغ کا تعلق جڑتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب میرا قرآن سنتے ہیں وجلت قلوبہم. اب جناب جب اس ستون نے رونا شروع کیا, اب دیکھیں کہ تو علماء نے لکھا ہے کہ معجزہ اس کا رونا نہیں, وہ تو ہر چیز تصویر کرتی ہے. معجزہ یہ ہے کہ سب صحابہ نے سنا. اور صحابہ کہتے ہیں, اب دیکھیں عمل کیا ہو رہا ہے. حضور پاک نے ممبر کو چھوڑا, ممبر سے اترنے کے بعد اس ستون کو آگے سینے سے لگایا, اپنے سینے سے چمٹا لیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ ستون روتے روتے ایسے چپ ہو رہا تھا جیسے بچہ روتے روتے چپ کرتا ہے, ایسے وہ پھر حضور کے سینے لگانے سے تسلی ہو گئی, چپ ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیب تھا وہ ستون بھی, وہ لکڑی بھی جو سرکار کے سینے کو لگی. خوش نصیب تھے وہ صحابہ جنہوں نے سرکار سے ہاتھ ملائے, سرکار سے معانقہ کیا. اللہ اکبر. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو لکڑی ہے لیکن تصویر ہے, رونا ہے. اس کا معنی ہے حقیقتاً رو رہی ہے کہ صحابہ سن رہے ہیں رونا. تو اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم ایسا نہ کرنا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے ایذا پہنچایا.
وہ ایذا کیا تھا؟ ایذا بالقول بھی ہوتا ہے اور ایذا بالفعل بھی ہوتا ہے. ایذا ہے کسی تھپڑ مار دیا، یہ بھی ایذا. ایک ایذا ہے کہ گالی دے دی، ایک ایذا ہے کہ کوئی بری بات کہہ دی کہ فلاں آدمی ایسا ہے، یہ بھی تو ایذا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے دشمنوں نے، کفار نے ایک الزام لگایا تھا نعوذ باللہ کہ انہو آدر. آدر کہتے ہیں ایک بیماری ہوتی ہے آدمی کو، خصیتین میں بڑے ہو جاتے ہیں، جسے افتخار بھی کہتے ہیں آپ. تو ایک عیب ہے، اللہ معاف کرے. اصل وجہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، وکان حیین، بڑے حیا والے. تو آپ اگر کبھی غسل کرنا ہوتا تو بستی سے بہت دور کہیں پہاڑوں میں چشمے پہ تشریف لے جاتے، وہاں غسل کرتے. اور ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کے نہاتے تھے. وہ کہتے کیا یار تم بھی مردوں میں بھی مردوں، مرد کا مرد سے کیا پردہ. آج کل بھی ہمارے جاہل ایسا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو، مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے. عورت کو جائز نہیں کہ دوسری عورت کے سامنے ننگی نہا لے. کہ نظر ڈالنے والا یا ڈالنے والی دونوں پہ اللہ کی لعنت آتی ہے. الناظر والمنظور ملعونان، دیکھنے والا دکھانے والا دونوں ملعون. عام رواج بن گئے ہیں نا، ماں کے سامنے بیٹی نہ رہی ہے اور دو بہنیں بہنوں کے ہو گیا جی عورتیں ہیں ایک امام میں کھڑی ہیں، کہتے ہیں خود شریعت میں منع. اسی طرح جیسے ہمارے یہاں نہریں ہوتی ہیں نا، ندی نالے ہوتے ہیں، اور بس وہ آتے ہیں جاہل، کپڑے نکالے اور ندی میں چھلانگ لگا دی، اس میں بھی لگا دی، نہ رہے ہیں کوئی بات باہر نکل رہا ہے. یہ عام رواج ہے ہمارے ہاں اب بھی، نعوذ باللہ. اللہ کے ہاں ہے بہت بڑے. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ لعنت تو شیطان پہ ہوئی. لعنت کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. سب سے پہلے تو اللہ نے شیطان پہ لعنت کی نا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اللہ نے فرمایا یہ جو آدمی جو کسی کے سامنے ننگا رہا ہے، دکھا رہا ہے بدن، اس سے لعنت. حتیٰ کہ فقہا نے اتنا لکھا ہے. لیکن یہ باتیں جب میں کرتا ہوں لوگ کہتے ہوں گے کہ مولوی مکی بے وقوف پاگل آدمی ہے، پرانے خیال کا ملا آدمی ہے نا. اب اس کو جدید تقاضوں کا علم نہیں ہے، جدید دور کے حالات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے پرانا وہی مولوی کا بیٹا، پھر دادا مولوی، نانا مولوی، باپ مولوی، ملا لوگ ہیں. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے، سن لو، مانو نہ مانو، پہلے کون سا تم نے مان لیا ہے کہ باقی یہ بات مان لو گے. لیکن تمہارے نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ ہم حق کہنا چھوڑ دیں. پھر تو دو گناہ کریں نا، ایک تم کرو ایک ہم بھی کریں. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے اور حمل کا ولادت کا وقت ہے اور ولادت کرنے والی بھی لیڈی ڈاکٹر ہے، دایا ہے، عورت ہے، تو وہ بھی عورت کو بالکل الف ننگا نہ کر دے، اتنا بدن کا حصہ کھولے جتنا ضرورت ہے. اب تو آپ کا ہے جناب، اب تو گھر میں سب ننگے ہیں تو کسی کو ننگا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب تو نائٹی کا زمانہ ہے نا. اور کبھی کبھی بے تکلفی سے عورت نائٹی میں باہر بھی تشریف لے آتی. اور یہ سوئمنگ ویمنگ کرنا یہ تو عام بات ہے. گھر والے بیٹھے ہیں، فیملی بیٹھی ہے، دوست احباب بیٹھے ہیں، اور نوجوان لڑکیاں سوئمنگ کر رہی ہیں کاسٹیوم پہنے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. جب حیا نہ ہو اذا لم تستحی فصنع ما شئت. جب حیا نہ ہو جو چاہو. دیکھا نہیں مسئلے پوچھتے ہیں جی عورت کے ساتھ مرد کیا کیا کر سکتا ہے. جو مرضی ہے کرو جناب، سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہو؟ اس کی بات سن لو، آگے تمہاری مرضی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے ساری زندگی حضور کا بدن نہیں دیکھا. واللہ ما رأى منی، اور قسم کھاتی ہے کبھی حضور نے میرے بدن پہ نظر نہیں ڈالی. حضور نے نظر نہیں ڈالی اور تم تو کتے بن کے چوہے چاٹتے ہو، چوستے ہو، پیشاب پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا. اور ابھی اور آگے کیا ہے؟ ابھی تو اس کی منزلیں اور طے ہوں گی نا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال مسئلہ شریعت کا یہ ہے. اب تمہاری مرضی ہے جی، مانو نہ مانو، کون مانتا ہے بھائی ہم لوگوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، حضور کی ایک شان آپ نے شاید پڑھی ہو حدیثوں میں. میرے طالب العلم بھائیوں نے تو پڑھی ہوگی، عام لوگوں نے شاید نہ پڑھی ہو یا سنی ہو. یہاں میرے آقا کی سیرت کا بیان آتا ہے، وہاں ایک جملہ ہوتا ہے اشد حیاء من الابواء فی شبہ. حضور کماری عورت سے بھی زیادہ باشرم تھے. لیکن ایک کنواری پہلے دور کی، اب تو کنواری جو ہے وہ تو پہلے سے مل چکی ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، بس شادی بعد میں ہوتی ہے، انڈرسٹینڈنگ پہلے ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضور کے بارے میں ہے کہ جیسے ایک کنواری عورت جو ہے اپنے اس پردے میں، کہ جب اس کی بیچاری کی شادی تو اپنے پردے کو کیسی چھنتی ہوئی اور برقعے میں اور ایسے گٹھڑی پڑی ہوتی ہے، اس میں حضور اس سے بھی زیادہ باحیات. اب تم بھی اپنے اپنے حیا کا فیصلہ کر لو. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور پہاڑوں میں جاتے. اس زمانے میں حمام تھوڑے تھے گھروں میں، غسل فرما کے آ جاتے. تو دشمنوں کو موقع مل گیا، دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا دیکھا ہے نا جی موسیٰ علیہ السلام مرتے ہیں، جوان ہیں، ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے ہیں؟ ان میں عیب ہے نا. اور یاد رکھو ایک مسئلہ سمجھ لو، اللہ اپنے انبیاء کو کوئی عیب نہیں لگاتے. اللہ کے نبی جیسے روحانی طور پہ پاک ہوتے ہیں، جسمانی عیب سے بھی پاک ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے قصے سنے ہیں نا، ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ گئے، زبان پہ کیڑا، یہ سب یہودیوں کی روایتیں ہیں، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں. نبی کی زبان پہ کیڑے، عقل کی بات کرو. اللہ کے نبی محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. اللہ ان کے جسم بھی عیب نہیں لگاتے کہ دشمن اعتراض نہ کرتے. اسی لیے دیکھیں لاکھوں پیغمبر بھیجے، اللہ نے کوئی لنگڑا نبی نہیں بھیجا، کوئی لنجا نہیں بھیجا، کوئی کانا نہیں بھیجا. یہ کوئی دجال وجال پیدا ہو جائے، کوئی مرزا قادیانی بن جائے، یہ تو ایک بات ہے، جھوٹی ہوئے نا. اللہ اکبر. اللہ ایسے نبی بھیجتے ہیں. دیکھا نہیں ہے کہ ابھی حضور دودھ پینے والے ہیں اور چاچا قصیدہ کہہ رہا ہے وہ ابھی
کہتا ہے گورے چہرے والے محمد مدنی، جب ہم تمہیں سامنے کرتے ہیں بادل بھی جو اس میں آ جاتے ہیں۔ ابھی نبوت کا تو کوئی پتہ ہی نہیں نا، ابھی تو دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن حضور کا چہرہ بتاتا تھا نا کہ کس کا چہرہ ہے۔ تو اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو اللہ نے پھر برات کا بھی عجیب فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بدبخت الزام لگانے والے ہیں نا، ان کو جواب بھی انہیں کی عقل کے مطابق دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے، پتھر پہ رکھے اور چشمے میں چلے گئے غسل فرمانے کے لیے، اور حضرت جب غسل میں مشغول ہو گئے تو کپڑے لے کے پتھر بھاگ پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے جلدی جلدی خیمے اپنے چشمے تھے اور پتھر کے پیچھے بھاگے، اور ہاتھ میں عصا ہے اور سو بھی حجر، وہ پتھر کو کہا تم بھاگے جا رہے میرے کپڑے لے کے، پتھر گیا۔ تو اب پتھر میں سمجھ پیدا ہو جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو پہچان لے کہ یہ ہیں کپڑے، یہی لے کے بھاگنے ہیں، اور تو کبھی کسی کے لے کے نہیں بھاگا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، غصے میں تھے، وہ بھی دوڑتے جا رہے، اور پتھر جناب وہاں رکا جہاں دشمن بیٹھے تھے، وہیں آ کر گیا۔ اب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو کوئی عیب نہیں۔ حضرت نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے تو پتھروں میں یہ سمجھ پیدا کر دینا، پتھروں کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جانا، یہ دلالت کرتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تصویر ہے۔ اسی لیے جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر برگ و باغ تیری تسبیح ہی پڑھ رہے، ہر غنچہ کے دہن سے سنتا ہوں نام تیرا، کہ جب کلی چٹکتی ہے وہ بھی تیری تسبیح ہے، پھول کھلتا ہے وہ بھی تیری تسبیح، ہوائیں سائیں کر رہی ہیں وہ بھی تیری تسبیح ہے، صبح کو چڑیاں گنگناتی ہیں وہ بھی تیری تسبیح ہے، اور کوئل کوکتی ہے وہ بھی تیری تسبیح ہے، تیتر اپنی آوازیں نکالتا ہے وہ بھی تیری تسبیح ہے۔ بات ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں کی تسبیح سنی، کہ آسمان بھی تسبیح ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا آمنہ کے لال ایک دن بیٹھے تھے، فرفع بصرہ الی السماء، حضور نے ایسے آسمان کی طرف سے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ کیا وجہ ہے، فوراً حضور نے نظر اوپر اٹھائی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تئت، حضور نے فرمایا آسمان چرچرا رہا ہے۔ چرچراہٹ کا معنی ہوتا ہے جیسے دیکھا ہے نا آپ نے دیہاتوں میں اونٹ کے اوپر ہوتے ہیں نا لکڑی کے پلان بنے ہوئے، ان پہ جب بوجھ زیادہ ہو نا تو لکڑی پہ لکڑی چرچراہٹ پیدا کرتی ہے، تو فرمایا آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہو رہی ہے، اور فرمایا حق لہا، ہونی بھی چاہیے۔ چرچراہٹ یعنی آسمان میں اتنا بوجھ ہے کہ چرچرا رہا ہے، اور حضور نے فرمایا ہونی بھی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا ما من موضع، آسمان میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وملک، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، یا رکوع میں ہے یا سجدے میں پڑا ہے، تسبیح کہہ رہا ہے۔ اور ملائکہ کی تسبیح تو بڑی معروف ہے جو حدیثوں میں مذکور ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی سجدے میں جہاں کہتا ہے سبحان ربی الاعلی،
وہاں یہ بھی کہے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. تو ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کہہ رہی ہے، اور تسبیح حقیقتاً حالی تو ہے ہی ہے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ لازماً تسبیح کہتی ہے. اب دیکھیں بڑا سا بڑا کافر ہو، او بڑے سے بڑا تحریہ ہو، بڑے سے بڑا منکر خدا ہو، مادے کا پجاری ہو، لیکن کبھی نہ کبھی اس کی زبان سے بھی نکلے ہو گاڈ. کبھی کبھی خوشی کے موقع پہ بھی کیا بیٹھے گا تھینک گاڈ. بے ساختہ نکلے گا. ہندو ہے، بتوں کو پوجتا ہے، لیکن عقیدہ یہی ہے کہ یہ بھگوان تک پہنچائیں گے. دیکھا نہیں بیچارے دیوالی میں دیے جلاتے ہیں، خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھگوان مل نہیں رہا نا. 35 کروڑ میں ایک جو ڈھونڈنا ہو تو کیا کریں، ورنہ پاگل تھوڑے ہو گئے ہیں. ایک دیا جلا دیں، 10 جلا دیں، یہ کیا ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر دیوار پہ دیوار. اصل میں وہ روشنی چاہتے ہیں. اصل میں ہندو بھی یہ کرسمس کیا ہے عیسائیوں کی، لائٹنگ اور ٹری اور درختوں پہ اور دیواروں پہ اور بلڈنگوں پہ. اصل وجہ کیا ہے؟ نور کی تلاش ہے. ورنہ کوئی قومیں پاگل نہیں ہو گئی، وہ اس نور کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ نور باہر سے نہیں ملتا، یہ نور اندر ہوتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو کفر کے اندھیروں سے نور ایمان کی طرف لاتے ہیں. وہ ہے نور. نور اندر سے پیدا ہوتا ہے، وہ دیے سے نہیں ملتا، وہ کمکمے سے اور بجلیوں سے نہیں ملتا ہے، وہ ایمان کا نور ہوتا ہے. وہ غریب اسی میں پریشان ہے، وہ بھی نور ڈھونڈتے ہیں ہر سال. تو اس لیے اب قرآن نے واضح کر دیا کہ میرے محبوب ہر چیز تصریح کہہ رہی ہے. اور آخر میں فرمایا انہ کان حلیما غفورا، کہ اللہ حلم والے ہیں، بخشنے والے ہیں. کیا مانا؟ کہ جب ہر چیز اس کی ہے، پھر کافر جو ایسی گندی باتیں کرتے ہیں تو فوراً اللہ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا اللہ حلم والے ہیں، وہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے. اور اللہ بخشنے والے ہیں. اگر اتنی گمراہوں کے بعد، اتنی برائیوں کے بعد بھی توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دیں گے. دعا کریں اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، اور اللہ بیماروں کو شفا دیں، اور اللہ سب تکلیفیں دور فرمائیں. میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، پھر میں 2 سال کے لیے سعودی عرب چلا آیا، اور 2 سال کے بعد جب پاکستان گیا تو ایک مولوی صاحب سے مشورہ کر کے میں نے بیوی سے دوبارہ نکاح کر لیا. میرا بھائی بات یہ ہے کہ جب تم نے طلاق دی تھی، 1 تھی، 2 تھیں یا 3 تھیں، جب تک اس کی وضاحت نہ ہو تو مسئلہ تو نہیں بتایا جاتا. تم نے لکھ دیا میں نے طلاق، یا میں نے کہہ دیا حرام یا بہن، تو اس سے تو طلاق ہے. بائن ہوئی، ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ نکاح کر لیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح بات، کوئی مسئلہ نہیں. اگر طلاق مغلظہ ہو تو پھر اس کو دوسری جگہ شادی کرنی پڑتی ہے. طلاق بائن میں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جو مولوی نے بتایا ٹھیک ہو گیا، بس اللہ پاک سے آئندہ توبہ کرو، استغفار کرو، اور ایسے کلمات نہ کہا کرو. کہتے جی کہ سگریٹ پینا حرام ہے، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا؟
میرے خیال میں تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حرام ہے، نقصان ہے، حرام ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، اپنے پیسے کو خود آگ لگانا ہے، اپنے دل کو آگ لگانا ہے، کینسر جیسی بیماریوں کو خریدنا ہے۔ ایسی چیز بھی کبھی خدا اپنے بندوں کے لیے حلال کرے گا جو بندوں کو نقصان دے؟ اچھا دیکھیں کیسے لوگ احمق ہیں، ایسے نوٹ کو کوئی نہیں جلائے گا لیکن روزانہ 10 روپے کی سگریٹیں جلا ڈالے گا۔ بہرحال بچیں، توبہ کریں۔ کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں، پاکستان میں کچھ مسجدوں میں اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ اگر اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ضروری ہوتا، حضور حکم فرماتے اور سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے۔ باقی کوئی یہ کہے کہ جی ہم محبت کے لیے پڑھتے ہیں تو صحابہ سے زیادہ محبت نہیں ہے، تو اہل بیت سے زیادہ محبت نہیں ہے تم میں۔ یہ ایک رواج ہے کہ بھی پارٹی کیسے بنے، کوئی میلاد والی، کوئی درود والی، کوئی اذان والی، کوئی جلوس والی، کوئی تعزیے والی، کوئی تبوت والی، کوئی دلدل والی پارٹیاں جو بنانی ہے کیسے بنائے؟ ہر کسی نے اپنا کوئی نہ کوئی جھنڈا تو اٹھانا ہے نا۔ دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے اور سنت پہ چلنے کی توفیق۔ کہتے جی پاکستان میں ہم لوگ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہاں 1 پڑھتے ہیں، دونوں حدیث میں ثابت ہیں۔ پڑھتے تو یہ بھی 3 ہے نا، پہلے 2 پڑھ کے سلام پھیرتے تھے، تم سلام نہیں پھیرتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت۔ تم دونوں جو ہو نا مل کے اس شریف کے پیچھے لگو جو پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو خدا کے لیے، وہ 3 ملا کے پڑھے یا علیحدہ پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں مولوی جو ہیں نا مہربانی کر کے آپس میں ایک دوسرے پہ زور نہ لگائیں، ان پہ زور لگائیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ آپ کی مہربانی، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ فتح مکہ کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف لے گئے۔ حضور نے یہاں پر اپنا نامزد جسے آپ گورنر کہیں تعینات کر دیا۔ تفصیلات دیکھنی ہے تو سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں۔ صبح اذان سے پہلے طواف شروع کیا، 4-5 چکر کی اذان ہو گیا، طواف میں نے پورا کیا۔ طواف کیا 2 رکعت نماز میں نے جماعت سے پہلے ادا کی، کوئی بات، آپ نے 2 رکعت طواف کے بھی پڑھ لی، 2 رکعت سنت بھی پڑھ لی، ٹائم تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں شوال کے مہینے میں اقامہ لے کے آیا ہوں مکے میں، عمرہ نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر نوکری کی نیت سے آیا ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں تھی، زیارت کی نیت ہی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی، ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ عمرہ نہ کرتا، وہ بھی کہتے ہیں کرتا، غلطی کی ہے لیکن جرمانہ نہیں ہوگا۔ میں نے پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کیا ہے، بہرحال عمرہ تو ہو گیا، دم تمہیں دینی پڑے گی۔ اور شوال میں چونکہ عمرہ اگر ہو جائے لیکن تمہارا میقات کا ہوتا تو تمتع بنتا، وہ تو تم نے کیا نہیں۔ مسجد عائشہ وہ میقات نہیں بنتا آفاقی کا، یہ تو ہل ہے مکے والوں کے لیے۔ میں نے حج کیا ہے، رمضان میں عمرہ بھی کیا ہے، والدہ کے لیے حج کرنا چاہے تو بالکل کریں، حج افراد کی نیت کریں اور اپنے والد کے لیے یا والدہ جس کے لیے چاہیں ایک کے لیے۔ لڑکی چھوٹی تھی، ماں باپ نے رشتہ دیا تھا۔ اگر ایک ہوتا ہے زبانی کلامی، بھئی ہم یہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کپڑا ڈال دو، کوئی انگوٹھی پہنا دو، یہ منگنی کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر والدین نے باقاعدہ قاضی کو بٹھا کر گواہوں کے سامنے نکاح کر دیا تھا تو وہ نکاح ہو جائے گا، چاہے لڑکی چھوٹی تھی کوئی تھی، والدین جو موجود ہیں، ولی الامر ہے۔
ایک ہے کہہ دینا، ایک ہے اچھا جی وہ کپڑے ڈال گئے ہیں، انہوں نے جی انگوٹھی پہنائی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح اگر باقاعدہ ہوا تھا کہ قاضی کو بلایا گیا، عالم آیا، خطبہ پڑھا، گواہ موجود تھے، ماں باپ نے نکاح کر دیا، ہو گیا، کیا ہے بچی چھوٹی سی، اب وہ بڑی ہو کر دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی جب تک پہلا طلاق ہو۔ میں نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہے اور عمرہ کیا ہے شوال میں، اب بہتر یہی ہے کہ تم حج تمتع کی ایک بکری دے دینا، اللہ قبول فرمائے، اور اگر غریب ہو تو 3 روزے رکھ لینا اور 7 روزے حج کے بعد رکھ لینا۔ میں پریشان رہتا ہوں، اللہ پاک پریشانی دور کرے۔ آیت کریمہ پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اسی طرح سورۃ الفاتحہ، اور اللہ سے دعا کرو، بندہ انسان ہے، پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے۔ جو آدمی شوال میں حج کرے اس پہ حج فرض ہے، عمرہ کرے حج نہیں فرض ہو جاتا۔ جس آدمی پہ حج فرض ہے وہ چاہے اپنے ملک میں بھی ہے تب بھی حج فرض ہے۔ شوال میں آئے ہو، عمرے پہ ویزا ختم ہو گیا، جاؤ، کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے رہنا، لہذا تم پر کوئی حج فرض نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے مسئلے میں پہلی بات یاد رکھو، حضور معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضور کو ہمارے جنازے کی دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے احادیث میں موجود ہے کہ حضور بی بی عائشہ کے حجرہ مبارک میں تھے، 10 صحابہ داخل ہوتے تھے اور درود پڑھ کے پھر باہر نکل آتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام، اشفنا اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما۔